الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، محرم الحرام کا مقدس مہینہ جاری ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں خصوصاً عاشورے کا دن یہ بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور شروع سے یہ تاریخی رہا ہے. محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ بے شمار واقعات رونما ہوئے اور خصوصاً سن 61 ہجری میں جو عاشورہ تھا اس کے واقعات جو تھے یہ بہت زیادہ خونی اور افسوسناک ہوئے ہیں اور اس وجہ سے عاشورے کا دن جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ لوگ اس کو یادگار کے طور پر مناتے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ آج کچھ اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ ان کے فضائل اور مناقب عرض کروں. اس سے پہلے کہ ان کے فضائل بیان کروں، مجھے ایک منقبت بہت پسند ہے جو امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت سیدنا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی لکھی ہوئی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جان کے جو کلام ہیں یہ الحمدللہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. تو میں حصول برکت کے لیے چند اشعار میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ یہاں پر پڑھوں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازتی
جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلاتا بوستان اہل بیت۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو قریب، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو قریب، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا
آخری دیدار ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اہل بیت کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی شان میں ان کے گھر پہ ہی قرآن نازل ہوا ہے اور ان کی شان میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں. چنانچہ 22ویں پارے کی پہلی رکوع میں ارشاد ہوتا ہے إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز الایمان. اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی اس سلسلے میں حضرت سیدنا عمرو بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، پاکی کی آیت، پاک کرنے والی آیت. یہ سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی تو اسی وقت سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین اور سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا لیا اور ان تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا اور دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور انہیں پاک کو صاف کر دے. اس وقت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم
یہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اطہر کے پیچھے تھے. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اس ضمن میں کنز ایمان کے حاشیے پر صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امہات المؤمنین بی بی فاطمہ، مولا علی اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ام المؤمنین جو ہیں، امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام دیا. تو اسی آیت کے ضمن میں مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر جو میں نے شروع میں ابھی سنایا آپ کو کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جبریل امین جس کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہو، ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا. دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. تو خصوصاً مجھے حسنین کریمین کی شان بیان کرنی ہے کہ ان کی شان میں بہت ساری متونے کی روایات ملتی ہیں اور حسنین کریمین کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. ترتیب بار ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ خلفاء راشدین یعنی سب سے افضل جو ہیں انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد مولا مشکل کشا علی المرتضی جزم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے بعد سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ ترتیب ہمارے یہاں مطلب ان حضرات کی فضیلت کی ہے. یہ دونوں شہزادے اس قدر عظمت والے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ مننے سے تھے تو دونوں نے مطلب انہیں کچھ تختیاں لکھی اپنی اور دوڑے نانا جان کے پاس پہنچے صلی اللہ تعالی کہ ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے. اب دونوں میں سے اگر ایک کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا خط اچھا ہے، خط ہینڈ رائٹنگ، تو ظاہر ہے کہ اس کی کتنی ہو سکتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی کے پاس بھیج دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب دیکھا انہوں نے بھی فیصلہ ٹال دیا کہ اپنی امی جان سے پوچھو، بی بی فاطمہ سے. تو یہ دونوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے امی آپ بتاؤ کہ خط کس کا اچھا. وہ بھی دونوں میں سے کسی ایک کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی. تو بچے تھے ابھی ننے مننے، حقیقی مدنی مننے. وہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کرتی ہوں 7 موتی ڈالتی ہوں، دیکھو تم میں سے زیادہ موتی کون اٹھا لیتا ہے. موتی ڈالے. اب دونوں مدینے کے حقیقی مننے موتیوں پر لپکے. اب 3 تو دونوں نے اٹھا لیے
اب ساتھ ہے نا موتی، اب آخری موتی کی طرف دونوں لپکے. ادھر حکم الہی سے جبریل امین آن کی آن میں آ پہنچے اور پر مار کر اس موتی کے دو حصے کر دیے اور دونوں نے آدھا آدھا موتی اٹھا لیا. جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا اللہ اکبر. آج اللہ تعالی کو ان کی اتنی سی رنجیدگی اور اتنا سا غم ہی نامنظور ہے، مگر قربان اس کی بے نیازی کے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ بھوکے پیاسے غریب الوطن زخموں سے چور ہو کر میدان کربلا میں گلا کٹوائیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ. اللہ تعالیٰ کو تو ان کی معمولی سی بھی وہ رنجیدگی منظور نہیں، لیکن یہ بھی اسی کی بے نیازی ہے کہ کربلا میں ایسا سخت امتحان ہوا کہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہوتا ہے، اور جب تک امتحان نہ دے لے سند بھی تو نہیں ملتی. پہلی دوسری چوتھی پانچویں کلاس کا امتحان بھی آپ کو پتا ہوگا، اور پھر میٹرک یا اس کے بعد والے امتحان، اور جتنی کلاس اوپر جاتی ہے اتنا امتحان جو ہے وہ سخت اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر مشکل امتحان کے بعد جو سند آتی ہے اس کی بھی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ایک بار ایک بدو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس نے ایک ہرنی کا بچہ سرکار کے دربار میں نظر کیا تو سید الافخیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے. سرکار نے وہ ہرنی کا بچہ دے دیا. اب یہ کھیلنے لگے، اس سے باہر نکلے، اتنے میں مدینے کے حقیقی منع سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں سے تشریف لے آئے. انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھیا کہاں سے آیا؟ فرمایا نانا جان نے مجھے دیا. یہ بھی نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بچہ آہو کا مطالبہ کیا، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. وہ بچہ تو ایک ہی تھا، اتنے میں قریب تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ضد کرتے اور روتے، مننے تھے کہ ہرنی چوکڑیاں بھرتے بھی سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے. اور اس نے اپنا بچہ جو ہے بارگاہ رسالت میں مطلب پیش کیا اور اللہ نے اس کو زبان دی. اس نے عرض کیا کہ حضور میرے یہ دو بچے تھے، ایک وہ بدو اٹھا کے لے آیا تھا اور ابھی مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ دوسرا بچہ میں حسین کے لیے مطلب آپ کی نظر کر دوں کہ آپ سے شہزادہ حسین مانگ رہے ہیں. اگر وہ رو پڑتے تو کرو بیان عرش کے دل ہل جاتے. اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہرنی بچہ لے آئے. اتنا ان کا ناز اور اتنا ان کی مطلب ہے کہ ناز برداری، اور یہ اتنے ناز پروردہ شہزادے اور ان کی شان دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ کو معمولی سا بھی ان کا صدمہ اور غم جو ہے وہ منظور نہیں. ایک روز سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جبکہ بہت ہی مننے تھے تو ان کے رونے کی آواز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچی تو بےتابانہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے
اور فرمایا بیٹی اس کو رلایا مت کرو، اس کے رونے سے میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ ایک بار یہ دونوں شہزادے مدینے کے حقیقی منع آپس میں گتھم گتھا تھے، کشتی کر رہے تھے، تو سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کیا بیٹا حسین کو پکڑو، ان کو فرماتے جاتے تھے۔ تو جناب سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان آپ بڑے شہزادے حسن ہی سے فرما رہے ہیں کہ اسے پکڑو، حسین کو کیوں کچھ نہیں کہتے آپ، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ پکڑو۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو حسن کو کہہ رہا ہوں، مضمون یہ گفتگو کا، میں جو حسن کو کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑو، جبریل امین حسین سے یہی کہہ رہے ہیں یعنی کہ حسن کو پکڑو، یعنی اتنی مطلب ان کی شان کہ سرکار حسن سے فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، تو جبریل امین حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کو بہت پیار کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کی آخر اتنی خصوصیت کیا، یعنی اس پر اتنی شفقت، بچے تو اور بھی بہت سارے۔ تو فرمایا کہ ایک دن میں نے اس بچے کو دیکھا کہ میرے لخت جگر حسین کے پاؤں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈال رہا تھا۔ اس دن سے مجھے اس بچے کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، میں قیامت کے روز اس بچے کی اور اس کے والدین کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔ جو ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے اس کے بھی انشاءاللہ وارے نہیں آ رہے۔ تو یہ دونوں حضرات جو تھے یہ بہت زیادہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے بے حد پیار کرتے تھے، اور دونوں حضرات کی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری۔ یہ تو بچپن کے حالات آپ نے سنے، جب یہ بڑے ہوئے اس وقت بھی ان کی اپنی اپنی شان تھی، اور ان کی عظمت کے ڈنکے اس وقت بھی بجتے تھے۔ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی اپنی جگہ آپ تھی۔ اور یہ حضرات صاحب کرامت بھی تھے۔ چنانچہ ایک بار سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کہیں جا رہے تھے، چلتے چلتے نخلستان آ گیا، کھجوروں کے مطلب جو باغات ہوتے، اور وہ جو تھا کھجوروں کا جو باغات وہ سب خشک تھے۔ ایک جگہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کچھ بچھا دیا، آپ اس پر ہونا افسوس ہوئے۔ تو جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما کے ابن زبیر نے عرض کیا کہ کاش کہ یہ درخت جو ہے یہ سرسبز و شاداب ہوتے، اور کاش ہمیں ان کی کھجوریں ملتی۔ آپ نے کیا سمجھا، کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور خواہش ہے، مگر اس وقت کہاں میسر آ سکتی ہے۔
آپ نے آہستہ آہستہ زبان سے کچھ فرمایا اور پھر دعا کی. تو جس درخت کے نیچے آپ رونق افروز تھے، دیکھتے دیکھتے وہ سرسبز اور شاداب ہو گیا اور اس میں کھجوریں بھی لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ ابن زبیر جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ اس میں. اب شتر باندھ ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا اونٹ چلانے والا، اور حیرت سے وہ کہنے لگا واللہ انکا ساحر، آپ تو خدا کی قسم بہت بڑے جادوگر ہیں. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بد نصیب، تجھے کیا معلوم یہ ساحر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، یہ مستجاب الدعوات ہیں. مستجاب الدعوات اس کو بولتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ تو اہل بیت کے سرتاج ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے. تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اتنی عظیم الشان ہستی ہونے کے باوجود خوف خدا آپ نے کٹ کٹ کر بھرا ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کمبل میں اپنا منہ چھپائے ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور اس طرح دعا مانگ رہے ہیں جیسے کوئی سخت پاپی اور بہت زیادہ گناہگار آدمی ہو اور بہت بڑا گناہ جس سے سرزد ہو گیا ہو اور ہیبت کھا کر وہ توبہ کر رہا ہو. ساری رات وہ اس طرح وہ شخص جو تھا کمبل لپیٹے روتا رہا. میں بھی سمجھا کہ یہ کوئی بیچارہ بہت بڑا اس سے جرم ہو گیا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا. جب وہ جانے لگا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس کو پکارا کہ بھائی ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دو، مجھے نام بتا دو، میں بھی تمہارے لیے دعا مغفرت کیے دیتا ہوں. تو وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے منہ سے اتنے الفاظ کہے میرا نام حسن ہے. اور حسن بصری ان کو پہچانتے تھے. جیسے ہی چہرہ دیکھا تو ایک دم چونک پڑے گرے، یہ تو سید الافخیار راکب دوش مصطفیٰ نواسہ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نادم ہو کر دوڑا، امام حسن بصری فرماتے، اور ان کے قدموں میں گر گیا. اور میں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو اس قدر اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی شان تقوی اور آپ کی شان عبادت تو کیا کہیے، پھر بھی آپ اس قدر گریہ ازاری کرتے، اس قدر روتے. تو سید حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر گریہ طاری ہو گیا، پھر رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ اے حسن بصری، یہ تو وہ بارگاہ کے جہاں بڑے بڑے اپنا قدم رکھتے ہوئے ڈرتے. میرے آقا میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میری امی جان کو بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح فرماتے تھے کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تو یعنی کہ میری بیٹی ہے، بلکہ تو عمل کر عمل کر عمل کر. اس طرح میں نے خود سنا ہے کہ میری ماں سے سرکار یہ فرماتے تھے. تو حسن خوب سمجھ لو کہ سیدۃ النساء نور چشم مصطفیٰ جب عمل کی حاجت ہے تو میں بیچارہ کیا ہستی رکھتا ہوں.
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی رقت انگیز گفتگو کا مجھ پر بہت اثر ہوا اور میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا. جب ہوش میں آیا تو شہزادہ صاحب واپس تشریف لے جا چکے تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ تم بھی عمل کرو، یہ مطلب ہے کہ عمل کی تاکید پر ہے، ورنہ سرکار اپنے اہل بیت کی شفاعت فرمائیں گے. سرکار تو کبائر والوں کی شفاعت فرمائیں گے تو اپنے اہل بیت کو کب چھوڑیں گے؟ بلکہ یہ اہل بیت ہم گناہگاروں کو چھڑائیں گے. اور ان کی شانیں تو یہ کہ ہم جیسے بدکار اور روسیہ ان کے دامن میں پناہ دیں گے. لیکن امت کے لیے ہمارا یہ تاکید کے عمل سے ہر صورت میں غفلت نہ کیا کریں. اور جو جتنا مطلب جن کی شان جتنی بلند ہوتی ہے نا، وہ اتنا ہی مطلب ہے کہ عمل زیادہ کرتا ہے. تو یہ عمل کی مطلب ترغیب کے لیے یہ فرمایا گیا. تو میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں، الحمدللہ اہل بیت کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے طور پر 25 بار پیدل حج کیے. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آپ سے عرض کیا کہ حضور سواریاں موجود ہوتے ہوئے آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے مالک و مولا عز و جل کی بارگاہ کی طرف سوار ہو کر جاؤں. اور اس قدر آپ کا جذبہ تھا کہ بعض اوقات اس پیدل سفر میں آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے تھے، لیکن آپ بہرحال پیدل سفر فرماتے تھے. تو یہ ان حضرات کا حصہ تھا، انہی حضرات کا جذبہ تھا. حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنی کنیز کو کھانا لانے کے لیے حکم فرمایا. وہ کھانا لانے لگی، اتفاق سے اس کو ٹھوکر لگی. قریب جب پہنچی ٹھوکر لگی تو وہ کھانا جو تھا وہ سب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا اور آپ کے کپڑے وغیرہ آلود ہو گئے. وہ کنیز جو تھی وہ بھی قرآن دان تھی، کس کے گھر کی کنیز تھی؟ اس کے منہ سے یہ آیت نکلی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. مومن کی شان میں یہ آیت ہے. کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اور غصہ پینے والے. مومن کی شان یہ ہے غصہ پینے والا ہوتا ہے اور غصہ پینے والے. تو یہ آیت جب سنی تو اب یہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم فوراً آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جلال مبارک ٹھنڈا ہو گیا، اور فوراً زبان حق کے ترجمان سے نکلا قسم تو غیظی، میں غصہ پی گیا. پھر وہ کنیز بولی والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے. مومن جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے. یعنی کہ بھر کے بیٹھا اور موقع کی تاک میں رہے کہ جیسے موقع ملے میں انتقام لوں، جیسے ہم لوگ کرتے. اگر ہمیں کسی نے ڈانٹ بھی دیا، اگر اس نے 4 آدمی میں ڈانٹا تو ہم کوشش کریں گے 1000 آدمیوں کے سامنے اس کو ذلیل کریں. لیکن ان کی شان یہ نہیں تھی، وہ اپنے نفس کے لیے بدلہ لینے والے نہیں ہوا کرتے تھے. تو جب اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو فوراً آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کیا. تو جھٹ اس نے آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت کر دیا، واللہ یحب المحسنین. اس کا ترجمہ ہے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے. تو اس پر حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ بے کس کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تو آزاد ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے۔ تمہارا لیے کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہ اس سے لفزش ہوئی، اچانک وہ ٹھوکر لگی بارت تو کپڑے خراب ہو گئے۔ اب ہمارا اگر کوئی نوکر یا ہمارا کوئی ملازم اس سے مطلب کوئی اس قسم کی بات ہو جائے کہ وہ ٹکرا جائے یا بیچارے میں ٹھوکر ہو کر لگ جائے تو ہمارے منہ سے فوراً نکلے گا ابے انداز دیکھ کر نہیں چلتا، آخر اتنی جلدی ہی کیا تھی، میرے کپڑوں کا ناپ کر دیا تو نے، اور دو چار موٹی موٹی گالیاں، بلکہ بہت لوگ تو اپنے گندی گالیاں بھی دیتے۔ اور اس طرح مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہو یا نہ ہو، سیٹ گناہگار ہو جاتا ہے نا۔ آقا جو ہے آج کل کا سیٹ سمجھے یہ گناہگار ہو جاتا ہے الٹا سیدھا بول کر، لیکن وہ کیسے ہوتے تھے؟ اور اس کو تو مطلب جرم کی کتنی پیاری سزا ملی کہ جرم کی سزا میں وہ آزاد کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں شہزادے بہت زیادہ مطلب عظمت والے ہیں، لیکن ان کے امتحانات بھی اتنے کڑے ہوئے۔ سید الشہداء امام حسن، وہ بھی سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کہ واقعی ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر بھی ان کے صبر و ضبط کا عالم یہ کہ انہوں نے آخر دم تک زہر دینے والے کا نام نہیں لیا۔ کہ بعض نعوذ باللہ حضرت سیدتنا جاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے زہر دیا تھا، حالانکہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی کہ انہوں نے آخر تک سکوت کیا، آخر تک نہیں بتایا کہ زہر کس نے دیا، بتائیں نہیں۔ اب گواہ بھی نہیں، شریعت میں گواہ ضروری ہے کہ اگر کسی پر الزام ہے تو اس کے لیے مطلب جب تک گواہ پیش نہ کیے جائے فرد جرم عائد نہیں ہوا کرتی، یہ اصول ہے۔ تو ان پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی، آخر تک نہ انہوں نے بتایا کہ کس نے زہر دیا، وہ شہید ہو گئے مگر ضبط کر گئے کہ قیاس سے کسی کا نام بتا دے اور اس کو سزا مل جائے، وہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت جادہ نے ان کو زہر دیا، اس کا ثبوت نہیں ہے، بہرحال واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے زہر دیا ہے نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ زہر خورانی سے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ، جگر پاوند مرتضیٰ، جگر گوشہ فاطمہ، نور چشم مصطفیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، یہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کے نوشگفتہ پھولوں کو کانپوں خون میں لتھڑتا دیکھ کر اور ان کی شہادتوں کے صدمے سہ سہ کر، حتیٰ کہ ننھے علی اصغر، وہ بھی حقیقی مدنی منا، 6 ماہ کی عمر، 6 مہینے، وہ علی اصغر بھی اس کربلا کے قافلے میں موجود، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، زبان اس کی سوکھ رہی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تو آپ اتمام حجت کے لیے اس کو لے کر گئے کہ چلو مطلب ان کو شاید یہ کہہ دے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے بچے بھی چھوٹے، تو جا کر ان کو سمجھایا یزیدیوں کو، یہ میرے ساتھ تو یہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ پانی کا گلاس مجھے دو گے، آپ خورا اگر مجھے دو گے تو میں اس میں پی لوں گا، مجھے مت دو۔ اپنے ہاتھ سے اس ننھے منھے علی اصغر کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو۔ لیکن ان پر شقاوت اس قدر غالب آئی تھی کہ ان میں سے ایک ظالم حرملہ نامی سفاک اور بے رحم نے تیر چلایا، اور وہ تیر جو تھا وہ علی اصغر کے حلق میں لگ گیا، اور اس سے علی اصغر نے ایک جھرجھری لی اور تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھا جو یہ نظارہ
کانپا ہے عرش سارا، اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا۔ کتنا یعنی کہ عجیب و غریب نظارہ تھا کہ مطلب 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اب اس کا صدمہ، اس قدر صدمہ ہوا۔ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ اتنے صدموں پر صدمے سہ کر پھر اپنے بچے نوجوان بیٹا علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ بھی آپ کے سامنے شہید کیے گئے۔ آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی آپ کے سامنے شہید کیے گئے۔ آپ کے بھانجے حضرت محمد اور عون رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید کیے گئے، اور سارا خاندان کا خاندان آپ کے سامنے مطلب کٹ گیا۔ اب اتنے صدمے ہو اور پھر بھوک اور پیاس، آپ کو آدمی پتا ہے کہ آدمی اس سے بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پائے استقلال کو ذرا برابر لغزش نہیں آئی، کے باوجود بھی تلوار ذوالفقار پکڑ کر میدان میں کود گئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آخر دشمنوں نے نرغہ تنگ کیا، اپنا گھیرا تنگ کیا۔ اب ایک آدمی وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا اور ہزاروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے، کب تک ٹھہر سکتے؟ آخر اگر زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت کا، ظہر کی نماز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی تھی، فجر تو پڑھ لی تھی، ظہر نہیں پڑھی۔ شمر ذل جوشن آپ کے سینے پر چڑھ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ آپ کا سر اقدس تن انور سے جدا کر دیتا۔ آپ نے اس سے مہلت مانگی کہ مجھے اپنے معبود کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لینے دے، خیر وہ ہٹ گیا اور آپ سجدے میں چلے گئے، اور شمر نے سجدے ہی کی حالت میں آپ کا سر اقدس جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والوں، ان کی نیاز کھانے کھلانے والوں، جن کی نیاز شوق سے کھاتے ہو حصول برکت کے لیے، انہوں نے سر نماز میں کٹوایا تھا۔ تو صرف نیازی نہ بنے بلکہ نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بنے تو اچھا، بلکہ نمازی کے ساتھ ساتھ نیازی رہے تو اچھا۔ جو مطلب ایصال ثواب بزرگوں کے لیے کیا جاتا ہے، کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، اس کو مطلب احتراماً ہم لوگ نیاز بولتے ہیں، اس میں کوئی شرن گرفت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، وہ اللہ ہی کے نام کا ہوتا ہے، ایصال ثواب کے لیے منسوب ہوتا ہے بزرگوں کی طرف سے، تو اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ کوئی عام لوگوں کا جو اس کو ہم فاتحہ کہتے ہیں، دادی جان کا فاتحہ، ابا جان کا فاتحہ، اور بزرگوں کی نیاز، بات ایک ہی ہے، ہوتا سب اللہ کے نام ہی پر ہے اور ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب ہے کہ نیاز تو شوق سے کھاتے ہیں، سید الشہداء کی خوب شربتیں پیتے، خوب ٹھنڈے پانی پیتے، خوب کھچڑے کھاتے، اور ہمارے امام 3 دن بھوکے پیاسے شہید ہوئے، اور پھر بھی انہوں نے آخری وقت بھی دنیا کو یہ درس دے دیا کہ یزید نے جھکانے کی بہت کوشش کی، میں نے اپنا ایک ایک بچہ قربان کر دیا، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، اور اس کے آگے میں نہیں جھکا، اب بھی اگر میں جھکاؤں تو اپنے رب کے آگے جھکاؤں۔ مومن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے مطلب جھکتا نہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ کوئی یعنی کہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جو مومن کامل ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
تو یہ ان کے لیے ہی مطلب حصہ تھا، انہی کا حصہ تھا، اور ایک دین تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں کامیاب کیا اور وہ بالکل یعنی کہ فل پاس ہو گئے. وہ ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا، انگشت نمائی نہیں کر سکتا. ہر طرح سے مطلب وہ ہر قسم کی آزمائش میں وہ پاس ہو گئے اور ہمارے لیے بہت بڑا مطلب ہے کہ درس سے عبرت چھوڑ گئے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے، اس کی مت اس کے آگے جھک جاتے تو آنے والی امت کے لیے دلیل بن جاتا، لیکن وہ نہ جھکے. شہید ہو کر بھی حیات جاویدانی پا گئے، زندہ جاوید. یزید اور اس کا لشکر تو تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو گیا. آج ان سے ہمدردی کے دو بول بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی شمع آج بھی کروڑوں دلوں میں روشن ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہو، پیدا ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ تو دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے گئے کہ سارا گھر انہوں نے قربان کر دیا، سب کچھ تن من دھن سے قربان ہو. اور ایک ہم لوگ ہیں، ان کی قربانیوں کی داستانیں تو سنتے ہیں، اگر جوش آ جاتے وہ نعرے بھی لگاتے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم بڑی محبت کرتے ہیں. محبت کا جذبہ صادق ہونا تو بات بہت رنگ لاتی ہے، بہت رنگ لاتی ہے. ہمارے اسلام وہ تھے تو کچھ بھی ہے، چلو ہم تک اسلام پھر بھی صحیح معنوں میں پہنچا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ تو دوری ہوتی جا رہی ہے. تو اگر یہی حالت جو ہماری اس وقت ہے، اگر یہی رہی، مسلمانوں کی جو حالت ہے یہی رہی، تو کیا ہماری نسلوں کا کیا ہو؟ یہ سمجھ سے باہر. کئی ممالک ایسے ہوئے کہ جہاں مطلب جو اسلام کے مراکز تھے، لیکن آخر کاروان مسجدوں کو تانے پڑ گئے، نمازوں پر پابندی پڑ گئی، قرآن عظیم پڑھنے پر پابندی پڑ گئی. اب بھی ایسے ممالک ہیں کیا پابندیاں، نماز پڑھتے تو دشمن حملے کرتے، اس لیے کہ غفلت مسلمانوں نے بہت برتی اور صرف دنیا کو زندگی کا مقصد بنایا. اور اگر علم حاصل کیا تو صرف دنیا کا حاصل کیا، جیسے ہم بھی صرف دنیا کا ہی حاصل کر رہے ہیں. دین کا علم کون حاصل کرتا ہے ہمیں کیا پتا؟ ایمان مفصل، ایمان مجمل ہمیں کہاں یاد ہے؟ تو پہلی بار سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، شاید یہ تلفظ بھی ہم میں سے بہت سارے نہیں بول سکیں گے. اگر کچھ دیر کے بعد پوچھا جائے کہ میں نے کیا بولا، تو یہ یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ یہ کیا بولا. ابھی سنا ہی پہلی بار، پتہ ہی نہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرض نہیں معلوم، وضو کرتے ہیں، وضو کے فرض معلوم نہیں. باپ کا جنازہ رکھا جس نے بیچارے نے پیٹ کاٹ کر ہم کو پالا، اور حق یہ ہے کہ بیٹا باپ کی نماز پڑھائے، یہ حق ہے اس کا. یہ ولی اس کا وارث ہے، یہ مطلب حق ہے اس کا کہ یہ نماز پڑھائے یا جس کو چاہے اجازت دے. لیکن باپ کی لاش رکھی، جنازہ رکھا ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. بیٹا نہیں تو اپ ٹو ڈیٹ ہے، ماڈرن ہے، اس کو نماز پڑھانا تھوڑی آتی ہے. اس نے کبھی بھول سے بھی غور نہیں کیا کہ مجھے جنازے کی دعا بھی یاد کرنی چاہیے، کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی یہ بھی نہیں پتا. تو کبھی کھڑے ہو جاتے تو کنیکشن دیکھ لیتے، یوں کیا کرتا ہے، یوں کر لیے. جیسے عید میں لوگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یوں کرتے رہتے دیکھ دیکھ کے. بعض لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں تو جنازے میں اس طرح سائڈوں سے دیکھتے ہیں، تو ایک فارمیلٹی ادا ہو جاتی ہے. تو باپ کا جنازہ بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. باپ کی لاش رکھی ہوئی بیٹا غسل نہیں دے سکتا، غسال کو لائے گا نہیں دے سکتا. کیسے غسل دیا جاتا کبھی سیکھا ہی. اور معذرت کے ساتھ باپ نے بھی کبھی اس کو اس کی ترغیب دلائی نہیں. اب بھگتے، اب باپ بھگتے. اب جو غسل دے گا ایک کرائے کا آدمی، وہ کوئی سنتوں کا لحاظ کرے گا؟ بہت مشکل. ہم نے تو بہت غسل دیکھے، اس کو کیا رکت ہوگی، کیا سوچ ہوگا. اگر بیٹا باپ کو غسل دے گا تو اس میں رکت ہوگی، سوز ہوگا، درد ہوگا، یہ خواہش ہوگی میرا باپ ہے. وہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کا خیال رکھ کر کتابوں سے نکال کر کے وہ اس کو غسل دے گا. نماز پڑھائے گا باپ کی اگر بیٹا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے ہوں گے شاید. اور ایک عام ہم جیسا جو آدمی پڑھائے گا وہ جنازے پڑھاتے رہتے ہیں اللہ اکبر، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اللہ اکبر پڑھے اور بھاگے. تو رکت سے نہیں پڑھا سکتے ہم.
اپنے گھر کا فرض اس طرح کرے گا وہ عام آدمی نہیں کرے گا، یہ انڈر اسٹوڈ ہے. تو وہ کہاں پتہ ہی نہیں کچھ. اب اس وقت یہ آنے تو آگے کیا ہوگا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شہادت کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو. امام علی مقام نے کیوں قربانی دی تو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اسلام کو باقی رکھنا چاہتے تھے، وہ اسلام کے شجر کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنے ہاتھوں سب کچھ پائمال کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اے بھائیوں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اپنی دنیا میں سے تھوڑا سا وقت نکالو، اپنی دنیا میں سے جہاں روزانہ آپ دنیا کے لیے وقف ہو چکے ہیں. آپ کی ساری تعلیم دنیا کی، آپ کا سارا کاروبار دنیا کا، دکانداری دنیا کی، سارے فنون آپ دنیا کے سیکھتے ہیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا وقت دیا کریں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء کا لقب پایا. اپنے خون سے جس اسلام کے گلشن کی آبیاری کی امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی خوش ہوگی. ان کی عقیدت کے اظہار کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جان قربان کی اس مقصد کو ہم باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.